کہ یہ بلندی پہ چڑھیں تو اللہ اکبر کہنا چاہیے، نیچے اتریں تو سبحان اللہ کہنا مستحب ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی جوتے وغیرہ ہیں یا کوئی اور ناپاک جیسے شاپ پر کچرے کا پھینکنے جا رہے ہیں تو کیا ایسی حالت میں بھی تسبیح پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں اگر جوتوں پہ کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے تو فی نفسی ہی جوتے تو کوئی بری چیز نہیں تھے، پیروں میں بھی تو آپ پہن کے پڑھتے ہیں تسبیح، تو ہاتھ میں اگر لے لیا تو وہ جوتے پھر اس کا اثر کوئی بدل جائے گا۔ ہاں اگر اس پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے تو مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شاپر سے اگر اسمیل وغیرہ آ رہی ہے تو پھر ایسی جگہ پر تو ذکر الہی کرنا منع ہوتا ہے، پھر دل میں پڑھ لیں۔ اور لیکن اگر وہ شاپر ایسا ہے کہ اس میں کچرا ہے لیکن اسمیل بالکل باہر نہیں آ رہی، جیسے 2-3 شاپر میں کر دیتے ہیں تو، یا ایسا کچرا جس سے اسمیل ہوتی نہیں ہے، کاغذ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر پڑھنا منع نہیں ہوگا، پڑھ سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا جس طریقے سے قضا نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں ایک تخفیف کا طریقہ ہوتا ہے کہ آسان ہو جائے گا کہ جب آپ قضا پڑھیں تو اس میں ثنا سے نہ پڑھیں بلکہ ڈائریکٹ الحمد سے شروع کریں، رکوع اور سجود میں ایک بار تسبیح پڑھ لیں، اور فرض کی اگر تیسری اور چوتھی پڑھ رہے ہیں تو صرف 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کر رکوع کر لیں، اور آخر میں تشہد پڑھ کر اللہم صلی علی محمد کہہ کر سلام پھیر دیں۔ اسی طرح رکوع کے اندر جب آدمی تیسری یعنی دعا قنوت پڑھنے لگتا ہے تو جو منقول مشہور دعا ہے اس کے بغیر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی 3 دفعہ کہہ لے، یہ تخفیف بتائی جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ جو واجب الادا نمازیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی واجب ترک ہو گیا اور نماز ختم کر لی، بعد میں سوچو ایک تو واجب رہ گیا تھا تو یہ دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، کیا اس میں بھی تخفیف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں بھی منع نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر ایک ٹیبل آپ تیار کریں اور اس ٹیبل کے آپ کو کہا جائے کہ اگر آپ ایسی تیار کر دیں گے تو آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے، اور اگر آپ اچھی طرح اس کی ڈیکوریشن کر دیں، صاف ستھرا بنائیں، کام بھی اچھا ہو، ماربل اس کے اوپر لگا دیا جائے، فارمیکا وغیرہ لگائیے اور تھوڑے سے نقش نگار بھی ہوں، تو اسی ٹیبل کے ہم آپ کو 5 لاکھ دیں گے، اور وہ اتنی زیادہ محنت بھی نہ ہو۔ اگر آپ غور کریں تو بتائیے پھر 1 لاکھ لیں گے یا 5 لاکھ؟ تو بس کوشش یہ کریں کہ حتی الامکان نمازوں کو کامل طور پہ پڑھیں۔ ہاں جب کثیر نمازیں قضا ہوتی ہیں تو پھر تخفیف والا طریقہ اختیار کر لیں، اچھا ہے۔ ایک یہ بچی نے پوچھا کہ اگر ہماری کچھ نمازیں قضا ہو جائیں تو کیسے ان کو ادا کریں؟ دیکھیں ویسے ادا کرتے ہیں جیسے عام ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، بس قضا جو ہوتی ہے وہ صرف فرائض کی ہوتی ہے یا واجبات کی ہوتی ہے۔ چنانچہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے فرض اگر رہ گئے تھے وہ ادا کرنے ہوں گے، اور عشاء کے وتر یہ واجب ہوتے ہیں، ان کی قضا ہوتی ہے، آپ یہ قضا کریں گی۔ بس قضا کرتے ہوئے نیت یہ کر لیں گی کہ جو میری آخری فجر نکلی، یا پہلے کی نیت کر لیں جو سب سے پہلی فجر نکلی میں اس کی قضا ادا کر رہی ہوں، آپ کر لیں۔ یہ ظہر کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، گھر میں اپنے آرام سے۔ ایک وقت میں آپ پوری 5 نمازیں بھی ادا کر سکتی ہیں، لیکن پہلے آپ حساب کتاب کر لیں کہ کتنی زندگی کی نمازیں میری نکلی ہوں گی، فجر کتنی نکلی ہوں گی۔ لازم بات ہے کہ تعداد تو نہیں پتہ چلے گی، لیکن دل جس پر جم جائے کہ ہاں 100 نکلی ہوں گی 200 نکلی ہوں گی، بس آپ لکھ لیں فجر 200 ہیں، پہلے اس کو ادا کر لیں۔ پھر اس کے بعد ظہر کے بارے میں اس کو تحری کرنا کہتے ہیں، غور و فکر کریں، جہاں دل گواہی دے کہ اتنی ظہر کی ہوں گی اس کو لکھ لیں، پھر ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ اس طریقے سے آپ آہستہ آہستہ نمازوں کو ادا کرتی چلی جائیں۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد اپنی سابقہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی قضا نماز ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بہن بالکل ادا کر سکتے ہیں۔ فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد سنت فجر کے علاوہ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور فجر کے فرض پڑھیں گے۔ فرض سجدہ یا کوئی واجب سجدہ منع نہیں ہوتا، لیکن یہ علماء نے فرمایا کہ سب کے سامنے نہ کریں بلکہ چھپ کر کمرے کے اندر اپنا اندر پڑھیں، کیونکہ قضا نماز ادا کرنا اگر کوئی اس پر مطلع ہوتا ہے تو چونکہ قضا کرنا نماز کا گناہ تھا اور گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا بھی ایک گناہ ہوتا ہے تو اس سے گناہگار ہوں گے، تو چھپ کے ادا کرنا چاہیں تو کریں، اس وقت میں قضا نماز منع نہیں ہوتی ہے۔